الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ بات سنتے تو ہیں ہم بہت غور سے، پر اس پر ہم لوگ کا عقیدہ جیسے کہ نہیں ہے۔ اگر انسان کو یقین ہو تو انسان پھر اس کے اوپر محنت ضرور کرے گا۔ جیسے کہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میں انجینئر بنوں گا تو مجھے ایک اچھی سی جاب مل جائے گی، زندگی پرسکون گزرے گی اور بڑا عزت بھی ہمیں ملے گا، یہ سب یقین ہوتا ہے تو آپ پڑھتے ہیں۔ اگر یہ اس بات کا کسی کو یقین نہ ہو تو وہ ہرگز اتنی محنت نہیں کرے گا۔ تو ہم لوگ آج کل جو ہمارے یہاں رواج چل پڑا ہے صرف نام کمانے کے لیے، کیونکہ ابھی دیکھیے میں کسی کی بات کرتا ہوں تو میں صرف انصاف کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کسی کی قبر میں کوئی نہیں جانا، اپنا اپنا حساب ہر کسی کو دینا ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو ریت چل پڑی ہے کہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی، اور اگر ہم کہیں کہ ہمارے ملک میں سب سے کس چیز کی کمی ہے، تو سوال اگر میں کر رہا ہوں کہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں اگر کمی ہے تو کس چیز کی کمی ہے، تو جواب مختلف آ جائے گا، آٹا، چینی، گھی، تیل، چاول وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر سب سے کمی ہے ہمارے ملک میں تو صبر کی کمی ہے۔ ہمارے اندر قوت برداشت نہیں ہے، اور وجہ کیا ہے؟ قوت برداشت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے کیونکہ میں سب سے بڑا ہوں، اور اگر کسی نے کی تو پھر ہم انتقام پہ، گالم گلوچ پہ اتر جاتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ فراوانی کس چیز کی ہے، جس کی کمی نہیں ہے، ایسی کیا چیز ہے جس کی ہمارے ملک میں کمی بالکل نہیں ہے، تو جواب میں آپ بہت ساری چیزیں گنوا سکتے ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ مفتی حضرات ہیں۔ ہر گھر میں 5 مفتی ملے گا آپ کو، جس کے جو سمجھ میں آتا فتویٰ داغ دیتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، اگر آپ کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا تو آپ کی ساری عبادت ختم ہو سکتی ہے۔ ابھی میں نے لیلا صاحب جو ہیں، مس لیلا، انہوں نے محمد علی مرزا کے اوپر تنقید کرتی ہیں، اور میں نے کومنٹس کرنے والوں کو جواب بھی دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اختلاف اپنی جگہ پر ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس لڑکی کو لوگ جس طریقے سے برے برے الفاظ میں کومنٹس کر رہے ہیں، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ظاہر ہے مرزا کو چاہنے والے لوگ اس بچی پہ بہت نازیبا قسم کا الفاظ استعمال کر کے میسیج کومنٹس کرتے ہیں، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ اگر یہی جواب آپ کو دے دیا جائے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ لیلا کو سپورٹ کرتے ہیں، سیدہ لیلا کو، ان کے جو طلب
داری کرنے والے لوگ ہیں وہ محمد علی مرزا کو بہت ہی نازیبا الفاظ سے کومنٹس کرتے ہیں، جو ہرگز کسی مسلمان میں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ علماء کرام دونوں طرف کے ہیں، ایک اس کے سپورٹر بھی ہیں، ایک اس کے سپورٹر بھی ہیں۔ کوئی بھی اپنے ان لوگوں کو تنبیہ نہیں کرتا کہ بھائی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس قسم کی باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ جو لیلا ہیں ان کی زبان بہت زیادہ چلتی ہے تیز، ان کو بھی الفاظ کا چناؤ اچھا کرنا چاہیے۔ مہذب لوگ کبھی بھی کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالتے ہیں، اور دلیل سے بات کیجئے۔ آپ کے پاس دلیل تو نظر نہیں آتی ہے اور آپ صرف اس کلپ میں سے کوئی نقطہ نکال لیتی ہیں اور پھر آپ یہ جتاتی ہیں کہ ہم اس سے بڑے ہیں اور اس سے زیادہ قابل ہیں، زیادہ عالم ہیں اور وہ جاہل ہے۔ تو یہ جو ہے کانسیپٹ ہے ہمارے اندر، اس چیز کو ختم کرنا چاہیے۔ فساد، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ جو اس قسم کی باتیں آپ لوگ تبادلہ میں کرتی ہیں کہ اس نے وہ کومنٹس کیا، اس نے وہ سوال کیا، اس نے وہ جواب دیا، یہ تو فساد ہے، یہ تو علم کا کوئی یہ نہیں ہے۔ آپ علمی دلائل دے کر کے قرآن حدیث سے ثبوت پیش کیجئے، اس کے جو عقائد ہیں، اگر غلط عقائد ہیں تو اس کو آپ ڈیمیج کیجئے۔ آپ یہ تو نہیں کر سکتی کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے عقیدے جو ہیں، آپ نے یہ حدیث بیان کیا ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، لہٰذا اس پہ ہم اتفاق نہیں کریں گے، اس کی سند آپ دوسرے حدیث سے دے دیجئے، قرآن سے ثابت کیجئے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ تو دلیل کسی چیز کا نہیں دیتی ہیں، اور پھر آپ آ کر کے یہ مرزا لفنگا ہے، اس کے چیلے ہیں، اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ سارے لفنگے ہیں، بیہودے ہیں، پھر ان کا جواب آپ کو آتا ہے اسی انداز میں۔ کسی نے، اب میں وہ الفاظ نہیں دہراؤں گا، میں نے کئی کومنٹس آج ہی پڑھا تو مجھے بہت برا لگا، میں نے ان کو تنبیہ بھی کیا کہ اگر یہی الفاظ آپ کو ریٹرن کیا جائے تو آپ پہ کیا گزرے گی۔ تو یہ ہم مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہمارا اختلاف ہے تو ہم اس کے دشمن بن جائیں۔ اس کی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ مرزا کے اسٹوڈنٹ آپ لوگ سن لیجئے کہ یہ چیز آپ کی جو ہے، یہ دوسرے تلنگے خوش ہوتے ہیں آپ کی کومنٹ سے، ہاں بہت اچھا جواب دیا لیلا کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی لڑکی کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا تو اس کے آنچل کو اس کے سر پہ رکھا۔ صحابہ کرام نے اس پر اعتراض کیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر کی لڑکی ہے، یعنی ان کے یہاں پردہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی بیٹی ہو چاہے کسی کی بھی ہو، بیٹی سے ایک بیٹی ہوتی ہے۔ تو ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اگر لیلا غلطی کر رہی ہے تو اس کے لیے ہم نازیبا الفاظ کا چناؤ کریں، یہ ہرگز اسلام میں نہیں ہے۔ اور بیٹی چاہے لڑکی عورت جو بھی ہے، چاہے وہ ہندو کی ہو چاہے عیسائی کی ہو، ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جیسے ہم اپنی بیٹی بہن کا احترام رکھتے ہیں اپنے دل میں، اسی طرح ہمارا احترام ان کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ یہ آپ لوگ کون سا دین لے کر کے چل رہے ہیں جو آپ لوگ ایک دوسرے کو، جب آپ کے مسلک کا وہ نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو تنقید اس انداز سے کرتے ہیں جیسے وہ انسان نہیں، خدا نخواستہ وہ جانور ہے۔ تو یہ دین ہمارا نہیں ہے۔ تو میں نے جو آیت تلاوت کی ہے پہلے، تو دیکھیے اگر ہم اس طرح کا کام کریں گے تو ہمارے اندر سے یہ دین چلا جائے گا۔ اور دین کی خدمت کے نام پہ جو لوگ آ رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ دین کو بگاڑ رہے ہیں۔ جتنے بھی علماء آتے ہیں ان کا کام ہے لوگوں کے اندر نفرتیں پھیلانا، اسلام جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ کون ابھی خدمت کر رہا ہے بتائیے؟ خدمت یہی ہوتی ہے۔ یہ آپ ایک بات یاد رکھیے، شیطان کا کچھ نیا طریقہ بھی ہے کہ ان کو
گناہ کرنے دو، اس میں بھی شیطان خوش ہے۔ اب بعض کو یہ شیطان کیا کرتا ہے، کہتا ہے نہیں اس سے گناہ نہیں کراؤ، اس کو نماز میں لگا دو، خانقاہ میں لگا دو، یہ خانقاہ میں رہے گا، دنیا کے تمام کام کو بھول جائے گا، جو اس پر اللہ نے ذمہ داری دی ہے اس سے یہ غافل ہو جائے گا، یہ سارا دن تہجد پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اور یہ دل میں سمجھے گا کہ میں بڑا متقی ہوں، اب تو میں بخشے سرٹیفکیٹ ہمارے پاس آ گیا کہ اب میں جنتی ہوں، اور لوگ بھی اسے جنتی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رہے آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں معاشرے کی۔ اقبال نے کہا نا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع جلایا ہے اسلام کا، یہ جو اللہ کا نور ہے، اس کو ہمیں پوری دنیا میں اس کو پھیلانا ہے، جو اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں اس پہ چلنا ہے۔ تو یہ میں مختصر بات کر دوں کہ آپ لوگ اس قسم کا اختلاف بے شک رکھیں، اختلاف ہر دور میں رہا ہے، امام میں ہمارے جو ہیں ان میں بھی اختلاف رہا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ ان لڑکیوں کو اس قسم کی نازیبا قسم کی باتیں کہیں اور پھر دوسرے اس پہ بڑا تالیاں بجائیں کہ بہت اچھا بہت اچھا۔ تو یہ چیز ہمارے دین کے خلاف ہے۔ اگر یہ کومنٹس غیر مسلم پڑھیں گے تو ہمیں ان کے اوپر یہ کیا آپ میسج پہنچاتے ہیں؟ تو اس سے محتاط رہا جائے، اور میں دونوں طرف سے کہوں گا کہ دونوں احتیاط کریں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر اس نے ہمارے مولوی کو برا بھلا کہا تو میں بھی اس کے مولوی کو برا بھلا کہتا ہوں، تو یہ بدلہ نہیں چلے گا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو، گالیاں نہ دو، ورنہ اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا کہو گے، تمہارے سچے خدا کو، تمہارے سچے رسول کو یہ لوگ برا بھلا پھر کہیں گے، بدلہ تو ایسے ہی ہوتا ہے پھر۔ تو اس لیے میں بھی ہندوؤں کے پاس تبلیغ کے لیے جاتا ہوں تو میں ان کے پاس چپل اتار کے ان کے مندر میں جا کر کے ان سے باتیں کرتا ہوں، کیونکہ ان کی بھی عبادت گاہ ہے۔ ایک بار ایسے ہی ہو گیا تھا کہ میں غفلت میں، گرمی بہت زیادہ تھی تو جوتا میں نے اتارنا ذرا سا غلطی سے، یعنی کہ میں اپنے حساب سے صحیح تھا، لیکن وہ ان کے حساب سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کی مسجد میں اگر ہم اس طرح سے چلے جائیں تو آپ پہ کیا گزرے گی۔ میں نے معذرت کیا اس سے، میں نے کہا نہیں میں نے خیال نہیں کیا تھا، لہٰذا میں اتارا، میں نے کہا بات اس کی درست۔ تو ہم جب اس کے مذہب کی قدر کریں گے، وہ بھی میرے مذہب کی قدر کرے گا، اور اخلاق کو اپنا اچھا رکھنا چاہیے، اور اگر مسلمان ہیں تو ان کا اخلاق اچھا ہوگا۔ مسلمان بد اخلاق نہیں ہوتا ہے، مسلمان اچھا ہوتا ہے، اچھے زبان کا مالک ہوتا ہے، میٹھی میٹھی بولیاں بولتا ہے۔ صرف میٹھے میٹھے مسلمان بھائی اور مسلمان بہنوں کہنے سے کام نہیں چلے گا، اتنا زیادہ بھی میٹھے مت ہوئیے کہ آپ کو چوٹیاں بل میں لے کے چلی جائے۔ میٹھا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔